اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ترجمہ یہ ہے، یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ تفسیر کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ پہلا مقصد پیغمبر کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان کریں۔ آج ہم جو مسلمان پیچھے ہیں اور انگریز لوگ آگے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کو نہ جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمان صرف قرآن کریم کے ترجمے کو جان لے تو کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہ انسان کو پریشان کر سکتا ہے کسی انسان کو، اور نہ اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی باتیں بیان فرمائی ہے جس کی وجہ سے صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ جو اس کا ترجمہ پڑھتے گئے بالآخر اس نے قرآن کریم کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایسے کئی واقعات دنیا کے اندر رونما ہو چکے ہیں۔ تو تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو کھولنا، اور تفسیر کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کے آیتوں کے کیا احکام ہیں۔ آپ مانڈی ڈال کر بیٹھ سکتے ہو، 10 منٹ کا وقفہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر کیا حکم نکلتا ہے، اور کیا اللہ نے کہا ہے، کیا پیغمبر کی مراد ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا، اور پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو کیا کہا گیا، یہ ہمیں تفسیر کے اندر جاننا ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا علم اگر کوئی ہے تو تفسیر کا علم ہے، جس سے آج ہماری امت پورے دنیا کے اندر جو ذلیل اور برباد ہو رہی ہے قرآن کریم سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ کے کتابوں کے ذخیروں کے اندر، کتب خانے کے اندر، لائبریری کے اندر گئے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، پرانے مسلمانوں کی کتابوں کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے فن کو دیکھ کر ایک بات کہی تھی، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر کہ اللہ نے اس صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اور اس زمانے کے علماء، مفکرین اور مسلمان سائنسدانوں کو جو اللہ نے ترقی دی وہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی بدولت دی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم آج ذلیل ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے تفسیر کا علم دنیا کے اندر سب سے بڑا علم ہے جو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتارا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تفسیر کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر سورہ یاسین کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کو سورہ یاسین کیوں کہتے ہیں یہ جان لیں آپ۔ یاسین جو ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے کسی انسان کو یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا، بعض علماء نے یہ کہا کہ یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کیونکہ ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، ان کے یہاں پر یا انسین یعنی اے انسان، یاسین کا مطلب کیا ہے، یا انسین یعنی اے انسان، یہ مطلب ہے، اور اس سے مخاطب کیا گیا ہے، کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ سارے انسانوں میں سب سے کامل انسان ہیں۔ آپ انسان کی ذات میں جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں، جتنی کوالٹی، جتنی پرسنالٹی ہونا چاہیے سارے انسانوں میں اور پیغمبروں کی ذاتوں میں، اگر سب کے اندر سب سے زیادہ عظیم الشان صفات، اخلاق، عادات، اطوار، کیریکٹر، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر کسی انسان کے اندر جمع ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین یعنی اے انسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ دوسرا اس کا نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر سورت کا نام، سورہ یاسین کا نام سورہ معمہ ہے۔ معمہ یعنی عام کرنے والی۔ جو آدمی سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں اس کے لیے عام کر دیتے ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں اس کے لیے عام کر دیتے ہیں۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے سورہ دافعہ، دافعہ یعنی دور کرنے والی۔
اگر کوئی آدمی سورہ یاسین کو پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو، پیٹ سے ہو، اور اس سورہ یاسین کو پڑھ کر پی لے یا اس سورہ یاسین کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کتنی ہی بڑی مصیبت ہو اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ دافیہ ہے۔ تو سورہ یاسین کا نام کیا ہے؟ سورہ معمہ، سورہ دافیہ، اور ایک نام اس کا یہ ہے سورہ عظیمہ، عظمت والی سورت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل ہوتا ہے، دل کے بغیر انسان زندہ رہتا نہیں ہے، اسی طرح پورے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ پورے قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو لکھ دیتے ہیں۔ کتنے مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ۔ اور امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہزاروں نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور جو اس کو لکھتا ہے سورہ یاسین کو تو اس کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ 1000 بیماریاں ختم فرما دیتے ہیں، کینہ ختم فرما دیتے ہیں، نفرت ختم فرما دیتے ہیں، 1000 دوائیں، 1000 رحمتیں اس کے لیے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو پڑھے گا اس کو 1000 دینار، یعنی پرانے زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے جس کو دینار کہا جاتا ہے، 1000 دینار صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور اللہ نے اس کو سورہ یاسین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا؟ قرآن کا دل اس لیے کہا کہ سورہ یاسین کے اندر موت کی بعد کی زندگی جو ہماری اصل زندگی ہے، ہم اس دنیا میں بستے ہیں تو ہم ایسے بھاڑے سے جیسا رہتے ہیں ہم گھروں کے اندر، ایسا ہی ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ اصل زندگی ہماری ہے جنت کے اندر، اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اصل زندگی ہمیں وہاں جانا ہے، وہ زندگی جس کے اندر موت نہیں۔ اور یہاں کی زندگی میں آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے، آج کا تندرست کل کا بیمار ہے، آج کا بچہ کل کا جوان ہے، اور آج کا بوڑھا کل قبر میں جانے والا ہے۔ اب بتائیے آج کی نئی چیز کل پرانی ہو جاتی ہے تو اس دنیاوی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ نے سورہ یاسین میں موت کی بعد کی زندگی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جس کو موت کی بعد کی زندگی یاد رہتی ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے، اور اس وقت میرے چاہنے والے، مجھے سمجھنے والے، مرتبہ دینے والے، عہدہ دینے والے، عزت کرنے والے، مان اور سمان دینے والے سب کے سب، اور میرے ماں باپ، رشتہ دار سب کھڑے رہیں گے، اور میری ساری زندگی کا بایو ڈیٹا اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے سامنے کھول دیں گے۔ بتائیے جس آدمی کے سامنے یہ ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر بھی وہاں ہوں گے، صحابہ بھی وہاں ہوں گے، سارے لوگ بھی وہاں ہوں گے، اور جب میں کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میری زندگی سارے لوگوں کے سامنے کھول دیں گے۔ بتائیے جب یہ سب آدمی جاننے والا ہو اور اس کے دماغ میں یہ باتیں رہنے والی ہو تو کیا وہ آدمی گناہ کر سکتا ہے؟ بتائیے گناہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، اور جس پیغمبر کو میں نے نہیں دیکھا ہے اس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیا میں کل قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ان گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں جو میں نے دنیا کے اندر کیا ہے؟ اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا، اس لیے کہ دل کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے آخرت کے، یہ ایسے مضامین ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی مکمل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے جس کو اگر بھوک لگی ہو اور یقین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ اب جب دنیا کی بھوک مٹا رہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پانی بھی نہیں ملے گا پینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ہماری وہاں کی بھوک بھی مٹا دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی صبح میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ شام تک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سورہ یاسین کو پڑھنے کی، جاننے کی، سمجھنے کی اور اس کی تفسیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی تفسیر ہے، تفسیر کے اندر پہلا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو سورہ یاسین